ایک گھنا جنگل تھا جس کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں بہت سے لوگ رہتے تھے جو کھیتی باڑی اور مویشی پالنے میں مصروف رہتے تھے۔ گاؤں کے درمیان ایک کھلا میدان تھا جہاں مویشی چرانے آتے اور ایک طرف ایک خوبصورت باغ تھا جہاں ہر قسم کے پرندے بسیرا کرتے۔ اسی باغ میں ایک حسین اور رنگ برنگے پرندے والا مور رہتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سب پرندوں میں سے ممتاز تھا۔ وہ اپنی دم پھیلاتا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کوسے قزح زمین پر اتر آئی۔ مور کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ وہ روز صبح باغ کے تالاب کے کنارے جا کر اپنا عکس دیکھتا اور خود کو سب سے بہتر سمجھتا۔ اسی گاؤں میں ایک مرغی بھی رہتی تھی۔ وہ ایک کسان کے گھر کے صحن میں بسیرا کیے ہوئی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے پروں میں وہ چمک دمک نہیں تھی جو مور کے پروں میں تھی، مگر وہ بڑی محنتی اور سمجھدار تھی۔ وہ صبح سویرے جاگتی، دانہ دنکا اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی۔ ایک دن مور تالاب کے کنارے بیٹھا تھا۔ مرغی وہاں سے گزری۔ مور نے اسے دیکھ کر تنزیہ مسکرایا اور کہنے لگا، اے مرغی، تم کتنی معلوم ہو، دیکھو میرے پر کتنے پیارے ہیں اور چمکدار ہیں، تمہیں دیکھو، تم نہ کوئی رنگ ہے اور نہ کوئی شان ہے۔ مرغی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سچ ہے کہ میرے پر تمہاری طرح چمکدار نہیں ہیں، مگر میں اپنی محنت اور محبت سے جانی جاتی ہوں۔ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اچھے اخلاق اور کام کی عزت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ مور نے قہقہا لگایا، اچھے اخلاق، کام، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، دنیا صرف خوبصورتی کی عزت کرتی ہے۔ دیکھو سب سے مجھے کتنا پسند کرتے ہیں۔ مرغی نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وقت ہی سب سے بڑا استاد ہے۔ کچھ دن کے بعد گاؤں میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں دب گئے، جانور اپنے ٹھکانوں میں چھپ گئے اور پرندے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مور کو اپنی خوبصورتی بچانے کی فکر لاحق ہو گئی اور ایک درخت پر بیٹھا، مگر تیز ہوائوں کی وجہ سے وہاں نہ ٹھہر سکا۔ اس کے نازک پر بھاری بارش میں بھیگنے لگے اور وہ پریشانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے لگا۔ دوسری طرف مرغی اپنے بچوں کو لے کر محفوظ جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے صحن کے ایک کونے میں نرم گھاس بچھائی اور اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیا۔ وہ خود بھیگ رہی تھی، مگر اس نے اپنے بچوں کو بچا لیا۔ طوفان کے بعد جب سورج نکلا تو مور کی حالت خراب تھی۔ اس کے پر بھیگ کر بکھر گئے تھے اور اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی۔ وہ کمزور بیمار سا لگ رہا تھا۔ دوسری طرف مرغی اپنے بچوں کے ساتھ خوش تھی۔ وہ صحت مند تھی کیونکہ اس نے اپنے وقت کو بہتر طریقے سے گزارا تھا۔ مور ندامت کے ساتھ مرغی کے پاس آیا اور کہا، میں غلط تھا، میں صرف خوبصورتی کو سب کچھ سمجھتا تھا، مگر اصل عزت تو محنت، عقل اور قربانی میں ہے۔ تم سچ کہتی تھی، خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی، مگر اچھے اخلاق ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ مرغی مسکرا کر بولی، سیکھنے کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج تم نے ایک سبق سیکھا اور یہی زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس دن کے بعد مور نے کبھی کسی کا مذاق نہ اڑایا اور وہ جان گیا صرف ظاہری چمک دمک ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ سیرت اور کردار ہی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، غرور ہمیشہ نقصان دیتا ہے اور عاجزی، محنت اور محبت انسان کو حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔